نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بنیادی تعلیم جو تھی دنیا کی وہ میں نے امریکہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے درس نظامی کیا، علم پڑھا، اور ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جنہیں علم مل جائے انہیں خاموشی لگ جاتی ہے، تو نصف العلم جو ہے، آدھا علم سکوت ہے، خاموش رہنا ہے، اور آدھا علم یہ ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، وضع جسے ہم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ بہرحال اپنی نفسیات کے مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد، گوئنگ تھرو ڈفرینٹ پیچز آف مائی لائف، میں نے اپنی نفسیات کے اندر بھی بڑا رد عمل دیکھا ہے، بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں، رد و بدل دیکھا ہے، اور دلیل کے ساتھ جو میرا تعلق رہا زندگی بھر، اس کے اندر بھی میرے اندر کافی چینجز آئی۔ پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو علم ہے نا، اس کا عمر کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو یہ جو جوانی کا علم ہوتا ہے نا، اصل میں یہ بڑا طوفانوں والا علم ہوتا ہے، اس میں بڑی طغیانی ہوتی ہے، بڑی موجیں ہوتی ہیں، ہم نے بھی وہ وقت گزارا ہے اور ٹکا کے فتوے لگائے ہیں اپنے اوپر بھی، غیروں کے اوپر بھی۔ لیکن جیسے جیسے انسان میچیور ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنے ہال سے باہر نکلتا ہے، کنویں سے باہر نکلتا ہے، مینڈا کپتے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کہانی نہ ذرا مختلف ہے، ذرا اس طرح کی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ جو مقید ہے نا، وہاں سے جو قید ہوا ہوا ہے وہ وہاں سے کھلے جا کے۔ تو میں نے پھر خاص ریسرچ کی 5-6 سال پہلے، 7 سال پہلے، کیونکہ مدارس، درس نظامی اور علماء ہمارا قبیلہ ہیں، اور میری تو الحمدللہ شادی ہی ایک علمی گھرانے میں ہو گئی، تو میری بیگم جہیز میں شیخ الحدیث ہی لے کے آئی تھی الحمدللہ۔ تو پڑھا بھی ہم نے بڑے بزرگوں سے، جوانوں سے میں نے کم ہی پڑھا ہے۔ تو میرا اصل جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو آپسی ہماری لڑائیاں، جنگیں ہیں نا، وہ تو میں نے بہت دیکھی ہیں۔ میں یہ پہلے ہی 7 سال پہلے پریڈکٹ کر گیا تھا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت، کہ ہر آدمی کی ایک سلطنت ہے، اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ اپنی سلطنت اور رعایا کا جتنا بھی حصہ اس کے حق میں اللہ نے دیا ہوا وہ اس کے لیے سوال کیا جائے گا۔ تو میں اپنے تخصص کو لے گیا اس طرف اللہ کی رحمت سے کہ یہ لیڈرشپ، قیادت، جنہوں نے 3 بر اعظموں کو فقہی لحاظ سے سلوشنز اور استدلال اور استنباط اور اجتہاد کی اتنی لمبے باب باندھے ہیں جنہوں نے، اور میں کسی کو جو آتا بھی ہے نا دین کی طرف یا علمی رجحان رکھتا ہے، میں اسے صرف کتابوں کا اپنی لائبریری میں یا بڑے علماء کی لائبریری لے کے جاتا ہوں کہ صرف کام دکھا دیں نا ہم کہ ہمارے بڑوں نے کام کیا کیا ہوا، تو یہ پلازہ چھوٹا پڑ جائے میرے خیال سے۔ مکتبہ حمد بھی ایک بڑی مثال ہے، وہاں جائیں آپ، مطلب بندہ ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے ہیں، میں نے امریکہ، یورپ، انگلینڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے گریجویٹس ہیں جو مجھ سے پڑھتے رہے۔ تو میں پہلے جو ہمارے استادوں نے جس طرح ہمارا کبر توڑا تھا ہمیں لائن پہ لانے کے لیے، تو ہم بھی اس کا مزاج توڑنے کے لیے جو کہیں باہر کی تحقیق بھی پڑھ کے آتا ہے کہ بھئی ہمارے والوں کا بھی کام دیکھ لے، کم نہیں ہے ہمارے والے۔ تو اس کے اندر میرا جو وقت میرا کم ہے، میرا سیشن 2 گھنٹے کا تھا 3 دن میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں، میں آ نہیں سکا آپ لوگوں کے پاس، آپ کی خدمت میں کچھ پیش نہیں کر سکا۔ تو میرا جب اس طرف رجحان گیا کہ جی ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بہت سے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، اور لوگوں میں ایک ویکیوم اور گیپ کریٹ ہو گیا کہ شاید دین جو ہے نا وہ صرف 15, 20, 25 مسائلوں کا ہی نام ہے، اور جو اتنی بڑی انسانی نفسیات اور انسان کی مختلف جہات کا اجتماعی انفرادی لحاظ سے جو تعلق تھا، جس کو ہمارا پورا دین اور ہمارے علماء اور مجتہدین نے ایڈریس کیا اتنی صدیوں میں، وہ پیش نہیں ہو رہا سامنے۔ اور ہمارے بچوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، قوم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہیں بحیثیت، میں مولوی ابھی کہوں اپنے آپ کو، ہم ایڈریس ہی نہیں کر سکتے۔ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہو، لیڈرشپ ہو، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہو، آرٹ آف وار ہو، اس کا ایک بڑا تعلق یہ ڈیورسٹی اور تنوع، مجھے مفتی علامہ سجاد مدنی حفظہ اللہ انہوں نے مجھے دیا تھا کہ ڈیورسٹی، تو میں نے میرا اپنا ہی کورس تھا اس پہ کہ تنوع جو ہوتا ہے کہ فتوے میں کتنا تنوع ہے،
اسی پر اگر یہاں جتنے قداور لوگ بیٹھے ہیں، میں گستاخی کر رہا ہوں، پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، علماء کا کہ زبان چلانا ویسے بڑا مشکل کام ہے، یہ اسی پر اگر ورک شاپ کر لیں کہ فتوے میں کتنا تنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک ہی موضوع اور کلیے کو 5 طریقوں سے جو ڈیل کیا وہ علیحدہ حسن ہے، اور جو قومیں ساتھ آپ نے اپنے ساتھ جوڑی ہیں وہ محض ایک عبارت کی دلیل نہیں، ایک دلیل وہاں صرف محض عبارت نہیں تھی، وہ بہت کچھ تھا جس کے تحت لوگ جڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بہت کچھ تھا۔ اور میں یہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ میں خود بڑا انقلابی رہا ہوں، تو میں خود یہ سوچتا تھا کہ ما فوق الفطرت تو الذین یؤمنون بالغیب کے مصداق میں تو بڑی چیزیں ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لائے۔ میرا تخصص تحت الفطرت میں چلا گیا کہ جو سپر نیچرل سے نکل کے جو نیچرل ایگزرشنز تھی، زمینی قائم جو انہوں نے کیا، وہ کیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے مخالف جو تھے وہ اس سمندر میں ڈوب گئے، اپنے ان کا کبر ڈوب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ کیا چیز تھی وہ؟ میں خود اتنی شکست دیکھی ہے میں نے زندگی میں، اتنے بچے پڑھائے میں نے لائف میں، ریٹینشن کارپوریٹ سیکٹر کا بھی بڑا ایشو ہے کہ ان کے امپلائیز اور ملازمین ٹکتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارا بھی بڑا ایشو رہا ہے کہ یار انہوں نے کس طریقے اکٹھا کریے تھے کہ یہ ساتھ روکنا مشکل کام ہے۔ اس پر میں بڑی پھر سوچتا تھا کہ کیا شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہوتا کیا تھا کہ وہ ایسا وہ سحر ان پر چلتا تھا، ان کے حسن کا، ان کے جمال کا، ان کے کیا تھا۔ تو اس میں ایک مجھے موضوع ملا، یہ افراد تفرید جو ہے نا، یہ وضع الشیء علی موضعہ، جو اصل دین کی اصل اساس ہے کہ وضع الشیء علی چیز کو اس کے وضع پر رکھنا، اور اس کو حق کہا گیا ہے، عدل کہا گیا ہے، اور وضع الشیء علی غیر موضعہ، وہاں رکھ دینا اس چیز کو جہاں اس کا محل نہیں تھا، اس کو ظلم کی تعبیر دیا ہے اہل علم نے۔ تو یہ بچوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے ہمیں، یہ چوزے کاکوں کا کام نہیں ہے گا پتر، کہ تو نے 25-50 کتابیں تو نے پڑھ لی ہیں تو اب میدان میں اتر کے اتنی بڑی جمعیت کے تو مسئلے سولو کر لے گا، بیٹا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ایک شیخ کہتے تھے 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی، اندر سے اپنے آپ کو گزرنے دے ان مختلف ادوار مزاجوں سے، ملنے دے لوگوں کے ساتھ۔ علم جو جنگ میں نہ اترا وہ کندن کیسے بنے گا؟ اس لیے تو وہ علم جو عمل نہ بن سکا، نیت نہ بن سکا، وہ نیت قصد نہ بن سکی، وہ قصد عزم نہیں بن سکا، وہ عزم ارادہ نہ بن سکا، وہ ارادہ عمل نہ بن سکا، وہ عمل نتیجے نہ لا سکا، وہ نتیجے محاسبہ نہ کرا سکا، محاسبے توبہ نہ کرا سکا، توبہ پھر علم ریکٹیفائی نہیں کرا سکا۔ تو یہ آیت کہاں جائے گی؟ کمثل الحمار یحمل اسفار، یہ تو گدھا ہے جس نے اپنے پر کتابیں لاد لی ہیں۔ تو علم تو اپنے ساتھ جنگوں میں اترنے کا نام ہے، اور پھر قوم کے ساتھ جو حسن پیدا کرنا ہے، قوم کو مارنے کا نام نہیں ہے، قوم کی تحسین، تجمیل، تکمیل ہے۔ اس کے اندر جو اپنی نفس کی گلاٹیوں نے مارا ہوگا نا، وہی ایک انسان کی نفس کی گلاٹیاں، اس کا مذہب، فرقے، مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے۔ اس لیے تو من ادرک سیاست النفس فقد ادرک سیاست الناس، جو اپنے نفس کی سیاستوں کو، گلاٹیوں کو سمجھ گیا اور ماسٹر کر گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ، جو اپنے نفس کی ایموشنل کوشنٹ، انٹلیکچوئل کوشنٹ کی جو جنگیں ہیں ان کو سمجھ گیا، امید نے اپنا فرقہ بنایا ہوگا، خوف نے اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے، محبت نے اپنا ایک مسئلہ گھڑ لیا ہوگا، اپنے اندر انسان کے فرقے ہیں، تو اور یہاں سے نہیں آئے گا تو کہیں سے شک آ جائے گا، کہیں شک سے بچے گا تو شہوات آ جائیں گی۔ تو یہ سارا نفسیات کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دین جو تھا، اسلام جو تھا، وہ نفسیات کو ایڈریس کرنے آیا ہے۔ اس لیے تو پہلا حصہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، تزکیہ ہے پہلا، کیونکہ علم کم ہے الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں اتنا علم ہے الحمدللہ، آج بھی اتنا علم ہے کہ اس وقت بھی دریائے فرات کالا ہو گیا تھا صرف ہماری کتابوں سے، اور آج بھی اہل علم صرف اللہ انتزاع العلم جو ہو رہا ہے دنیا میں، علماء کا جو انتزاع ہو رہا ہے دنیا میں، وہ کیسے ہونا ہے کہ قد آبر لوگ فوت ہو جائیں گے، کون رہ جائیں گے؟ میرے جیسے لفاظی کرنے والے، بونگیاں مارنے والے لوگ، قد آبر لوگ چلے جائیں گے دنیا سے، معتبر علماء اور اسکالرز چلے جائیں گے، جنہوں نے زندگیاں کاٹی ہیں 50-50 سال عبارتوں میں، نصوص میں، اپنی زندگیاں انہوں نے دفن کر لیا، ڈبا لیا اپنے آپ کو، تب جا کے کہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس لیے کبار جو ہیں، ہمارا جو علمی اصطلاح ہے کہ کبار علماء جو ہیں ان کے زیر نگرانی رہنا چاہیے انسان کو، کہ کبار کی رائے پہلے سنیں،
کبار علماء کیا کہہ رہے ہیں کسی بھی مسلک کے، کبار جو ان کے قائدین ہیں ان کی رائے دیکھیں کیا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کو کبھی بھی اس میں افراط تفریط نہیں ملے گی، اور اگر ہوگی بھی تو ان کا جو مزاج ہوگا، جو حسن ہوگا ان کا اختلاف کرنے کا، وہ میرے جیسے لوگوں کا نہیں ہوگا جنہیں ابھی چڑھی تو نے کہا آپ بہ پھر میں تمہیں دسنا گئے. بڑے مناظرے دیکھے ہیں ہم نے بھی، بڑی لڑائیاں دیکھی ہیں ہم نے اس پاکستان کے اندر بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وضع ہے نا افراط تفریط جو ہے یہ نفسیات میں ہوتی ہے، دلیل میں نہیں ہوتی، نس کے اندر نہیں ہوتی افراط تفریط، مزاج میں افراط تفریط ہوتی. دلیل تو باطل کو بھی مل جائے گی اور حق کو بھی مل جائے گی، تو نفس کو ٹھیک کرنا مسئلہ مقصود ہے، دلیل کے ساتھ کھیل کود کس طرح کرنی ہے یہ مسئلہ بات کا ہے. تو جب میں ہی متعصب ہوں گا اور دیکھا نہیں ہے تعصب کا وقت تو بات کیسے کروں گا اس کے اوپر. تو یہ تعصب کے ساتھ جب انسان کے نفس کے اندر ہوگا، اور مجھے پتہ ہے نا کہ سارا خیر میرے اندر ہے اور سارا شر میرے مد مقابل میں، ایسے قومیں نہیں بنتی بھائی جان، ایسے قومیں. اور میں نے دیکھے ہیں یہ وقت، میں بول اس لیے رہا ہوں کہ میں گزرا ہوں، زندگی انہی جنگوں کا نام ہے، گزرتے جانا. کبھی دلیل اس طرف مڑ جاتی ہے، کبھی اس طرف مڑ جاتی ہے. تو اہل الدلیل کو میرا یہ کہنا ہے، اور دوسری کمیونٹیز بھی جو یہاں بیٹھی ہیں، پہلا میں بات بتا دوں بھاجن، ہمارا علم ہلکا نہیں ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم لے کے جا رہے ہیں. میرا جہاد ہی یہ ہے، ہر مسلک سے میری یہ آفر ہے کہ ایک خاص تخصص کیا جائے، صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مولوی سسٹم چلا نہیں سکتا، تو بھائی جان ہم صرف بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صرف دورہ کریں نا ہمارے یہاں، تو ہم آپ کو ایسے ہیرے موتی دکھائیں گے جو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ 800 لوگوں کی 1000 لوگوں کی کمپنی چلانا کون سی بڑی بات ہے سرکار. آپ قرآن حدیث کھولیں گے، ہم آپ کو ریاستیں چلانا سکھا سکتے ہیں کہ اور ہم آہنگی کے ساتھ. فساد نہیں ہوگا ہمارے فتوے میں، لیکن ہماری جو رخ ہے اور علماء کا جو بقا ہے جس کے اوپر میری زندگی لگ گئی ہے اب، کہ ہمیں موضوعات بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنے سبجیکٹس بدلنے پڑیں گے. رسک مینجمنٹ ہمارا سبجیکٹ ہے، جتنے شیوخ یہاں بیٹھے ہیں جس مسلک، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے رسک مینجمنٹ. اس کے اوپر ٹونی رابنز میدان مار کے آگے سے. میں نے یہ نقطہ بڑے کبار علماء کی کتاب میں پڑھا، اور 700 سال پرانا استدلال ہے کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا اس لیے بنائی، اگرچہ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تاکہ اللہ سبق یہ سکھا رہا ہے کہ تو 5 منٹوں کے اندر دنیا نہ بنائی اپنی. یہ 5 منٹوں کے انقلاب کسی کام کے نہیں ہوتے، درجہ بدرجہ. اصول التدرج فی الشریعہ، تدرج کے اصول کے اوپر یہاں ہمارے کسی مدرسے کے میرے خیال سے 5ویں 6 سال کے بچے کو کھڑا کرتے ہیں، وہی شروع ہو جائے گا الحمدللہ. لیکن ہماری جہت نہیں جا رہی اس طرف. تو جب اسٹیون کوی نے اپنی کتاب میں یہ نقطہ نقل کیا نا، میں نے اپنے شاگرد کو کہا، اپنے بچے کو، میں کہا دیکھ یار، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کوئی قتل بھی کر جائے تو چرچا نہیں ہوتا. تو میرے اپنے دین کے لوگوں کو اور دوسرے مذاہب کی انٹرفیتھ ہارمونی بھی میں نے کافی کانفرنسز کی ہیں. کچھ نادان کہہ لیں، کچھ بچے کہہ لیں آپ، کچھ امیچیور لوگ. یہ صرف اسلام کا ایشو نہیں ہے، یہ ہر مسلک مذہب کے لوگ رہے ہیں. یہ تاریخ رہی ہے، یہ بے وقوفیاں ہمیشہ سے رہی ہیں. جیسے جیسے وقت میچور ہوتا ہے، جیسے جیسے شادیاں ہوتی ہیں انسان کی، جیسے جیسے بیوی کی مار کھاتا ہے آدمی اور اسے پتہ چلتا ہے اس حدیث کے مصداق میں کہ وہ نہیں کہنا ہوتا بیگم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لفظوں کا رد و بدل کر کہیں چل سکتا ہے تو وہ بیوی کی تعریف میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پٹھی پہ جائے گی کہانی اگر آپ نے حق بول دیا وہاں پر. اور 2 بھائیوں کی صلح کے اندر لفظوں کا رد و بدل شرعاً جائز ہے فقہ کے لحاظ سے. اور الفاظوں کا رد و بدل الحرب خدتاً، جنگوں کے اندر بھی ایسے نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں جی یہاں پڑھیں آ کے لے جائیں ہمارے مسائل. یہ شریعت آہی اس لیے تھی انسانوں کو اس وضع پر حل دینے کے لیے. یہ لکیر نہیں ہے، اور مجھے اس سے نکلنے کے اندر صدیاں لگیں. یہ لکیر نہیں ہے. اگر صرف اسلامک جورسپروڈنس اور فقہ کے کورسز کا فقہ کا حسن پیدا کر دیا جائے، بنسبت فقہ سے جو ایک تنفر کرایا جاتا ہے لوگوں کو، اگر ہم محبت فقہ کی ڈیپتھ پیدا کر دیں، آپ خود کہیں گے جی بڑے بڑے ادیان ہم سے مسائل کے حل لینے آتے تھے ایک زمانے کے اندر، کیونکہ ہم میں ڈیورسٹی تھی. ایک مسئلے کو یوں کہا، اسی موضوع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ دوسرے کے لیے مختلف ہے. کیونکہ لوگ مختلف ہیں، جنس مختلف ہے، مزاج مختلف ہیں، تربیت مختلف ہے، پیچھے کی سائیکالوجی مختلف ہے. یہ سب چیزوں کے ساتھ فتویٰ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کلیات، کل شریعت کا ایک میکرو کینوس ہے، پھر ایک مائکرو کینوس ہے.
کل کو لے کے جز کی دلیل کو پڑھنا, جز کو لے کے کل کو چھوڑ دینا, یہی فساد ہے. پھر خیر شر کا موازنہ, اس پر میری علماء سے جتنے قداور شیوخ بیٹھے ہیں یہاں پر, جس مسئلہ میری درخواست ہے ایک خطبہ جمعہ ہونا چاہیے اس پر, خیر اور شر کے موازنے پہ. علماء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی وسیع رہی ہے, آپ کی زندگی کتنا خیر اور کتنا شر برداشت کیا ہے چھوٹے سے حسن کو پیدا کرنے کے. یہ ہمارے سبجیکٹس تھے, ہائر ایول لیسر ایول, ہائر گڈ لیسر گڈ, یہ ہمارے تھے. میں پڑھ رہا تھا, معذرت چاہتا ہوں, آخری اعلام الموقن میں ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی آخری باب پڑھیں, تغیر الفتوہ بتغیر الازمنہ والامکنہ, کہ فتوے میں تغیر کیسے آتا ہے زمانے اور مکان کے بدلنے. تو تبھی تو ہم شو کر سکتے ہیں کہ بھیا ہم لکیر نہیں ہیں, ہم ڈائیورس ہیں, ہم نے پوری دنیا کے سمندر اپنے سینے میں لینے کا گردہ جگر ہے ہمارا الحمدللہ. تو اس میں ہندو بھائی بیٹھے ہیں, عیسائی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر, جورسپروڈنس کے بادشاہ بیٹھے ہوں گے یہاں پر فقہ کے. تو یہ افراد تفرید جو ہے نا, یہ ہے اصل مسئلہ. اس وضع اس لیے میں ایک کورس کرانا چاہتا ہوں, کیا نہیں بولنا, اور ایک ہونا چاہیے کیا نہیں کرنا. یہ ہے اصل مسئلے کا حل. کرنا ہوتا ہے شاید اس کا دین میں, لیکن وہ محل نہیں ہوتا اس کا کرنا. بولنی ہوتی ہے وہ بات وہاں پر, مگر وہ محل نہیں ہوتا اس کے بولنے. ہونا چاہیے وہ مزاج وہاں پر, وہ محل نہیں ہوتا. وہ تشدد بھی اپنے محل پہ ہو تو عین عدل ہے, نفرت بھی اپنے عین محل پر ہو تو عین عبادت ہے, اور محبت بھی اپنی عین وضع پر ہو تو بھی امور تعبدیہ کا اس کو لیبل کیا جائے گا. مسئلہ وضع کا ہے, فقہ الواقعہ کا, کہ یہاں بنتی نہیں تھی میرے یار, اتنی نہیں بنتی تھی, اسی سے خاندان برباد, اسی سے گھر برباد, اس سے ہمارا گھرانہ برباد, میاں بیوی کے جھگڑے برباد. اتنی یہاں نہیں بنتی تھی, اور اتنی بنتی تھی یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مزاج دیکھیں, بچوں کے ساتھ سختیاں رکھی, فضول کے سخت ہیں ہم لوگ. جس جگہ پر سخت ہونا ہے وہاں تساہل کا شکار ہے, جہاں تساہل اختیار کرنا تھا وہاں تشدد کا استعمال, جہاں اعتدال کی بھی وضع مختلف طریقے سے اپنی. تو یہ سب نفسیات کا مسئلہ ہے میرے خیال سے. آخری بات کرتا ہوں, بہت زیادہ میں نے گستاخیاں کر لی ہیں آپ کی شان میں, میں خود بھی سیکھ رہا ہوں ابھی, میں خود بھی بدل رہا ہوں. کلو بنی آدم خطا کے تحت میں خود خطاؤں کا پتر ہوں. لیکن جو مدح ہے نا وہ آگے کے حصے کی ہے, وہ خیر الخطائین توابون, جو ریفلیکٹ کرتا ہے نا اپنی غلطیوں کے اوپر, وہ اس سے زیادہ وہ بن جائے گا کوئی دنیا کا. اٹ از یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ایررز اینڈ مسٹیک دیٹ میکس اے بگ ڈفرینس. یہ چیز ہوتی ہے کہ میں دیکھتا رہوں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, میں اپنا محاسبہ آج کرنے اس سے پہلے میں بربادیاں کر کے پھر محاسبہ کرنے بیٹھوں. اور یہ پاکستانی کا احساس ہے, یہ ملک اور یہ شہر یہ مذاق نہیں ہے, یہ پلیٹوں میں نہیں مل جاتے قوم کو. ان احساس کا جب ہم بے گھر ہوں گے نا تب ہمیں احساس ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا وہ ہجرتیں بتاتی ہیں انسان کو کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کے دیکھتا تھا مکے کو, مڑ مڑ کے دیکھتے تھے آپ سے, اگرچہ مدینے کی شان اپنے, لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ یار دیکھیں ظالموں نے ٹکنے نہیں دیا. بات کیا کی تھی؟ بات تھی انسان کو اللہ سے جوڑنے کی. یہ بات نہیں سمجھ آئی سی. تو ہم میں دیکھنے کے لحاظ سے نا ہر گلدستے کے اپنے پھول ہیں, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. نہیں دیکھنے کو ملے نا تو ہم سے بڑوں نے ناتا توڑ دیا. نہ دیکھنے والے کو ایک غلطی ابھی میری اس تقریر میں غلطیاں مل گئی ہوں گی جنہوں نے ڈھونڈنی ہوں. حسن تلاش کرنا ہو نا تو جس کے اپنے اندر حسن ہوتا ہے نا وہ دنیا میں حسن تلاش کر لیتا ہے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی. جو حق میں نے بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا, امت کا تھا, لوگوں کا تھا, ہمیشہ رہے گا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی. بڑا قد ہے جی, بڑا حوصلہ, یہ میرے در پہ اٹھ کے آئے. افش السلامہ جو ہے, پہلا سلام کرنے کے لیے بڑا جگر کلیجہ چاہیے, پہلا قدم بڑھانے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے. میں اس شخص کو, علامہ سجاد مدنی کو, عبدالرحمن, میں واللہ تہ دل سے کہتا ہوں بڑی ہمت کی بات ہے, آپ نے میں برداشت کر لی. اور لوگ کہتے ہیں ہم صابر نہیں ہیں, یہ دیکھ لیں سارے مجھے برداشت کر رہے ہیں اس ٹائم پر, سب نے گول لی. تو کہنے کہ میں سب کو آئی ریئلی اپریشیٹ آل آف یو. بڑی بات ہے جی, بڑا جگر ہے آپ کا, آپ بیٹھ گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے کرے. خیر کی بات ہو, ہمارے قدم پیچھے رکیں, اللہ مجھے ایسی زندگی نہ دے کبھی. انشاءاللہ IRISS کے ساتھ with your entire team and with your entire unit I accordingly stand with all of you. میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا خون, میری زندگی, میرا مال, جہاں بھی امت کی خیر خواہی, پاکستان کی خیر خواہی کے لیے حاضر ہوگا. انشاءاللہ پہلے بہانے آئیں گے. جزاکم اللہ خیر, واسن الجزاء, وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کی